اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرفا للذاکرین یا من شکرہ فوزا للشاکرین یا من حمدہ عز للحامدین یا من طاعتہ نجات للمطیعین یا من آیاتہ برہانا للناظرین یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین یا من رحمتہ قریب من المحسنین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطہ و یاسین الرسول الامجد والنبی المسدد و ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب وائمۃ الطاہرین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہراء، عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 محرم ہمارے اس پہلے عشرے کی یہ 9ویں مجلس کہ جس میں رضائے الہی اور نجات آخرت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور یہ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ در حسین جس مقصد کے لیے رہتی دنیا تک واہ ہے، کھلا ہوا ہے، اور ہر گمراہ اور ہر پریشان حال انسان کو دعوت دے رہا ہے، حق کی دعوت، اطاعت الہی کی دعوت، رضائے الہی میں راضی رہنے کی دعوت، اس در حسین سے ہم کو مل رہی ہے۔ اور ہماری یہ صحیح اور کوشش ہے کہ ان ایام عزا کے ذریعے سے ہم اپنے اندر وہ عرفان، وہ معرفت پیدا کریں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہوں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور ہمارا یہ زندگی کا سفر جو ہے وہ جو اختتام پذیر ہو، تو وہ بشارت پہ ہو، وہ خوشخبری پر ہو، اور وہ نجات پر ہو۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا قیام، اس کا مقصد، ہم اس کی طرف متوجہ ہوں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ بے شک یہی وہ طریقہ زندگی اور یہی وہ قرینہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں قیام کرنے کی ضرورت ہے، حق کے لیے ہم نے اسٹینڈ لینا ہے۔ اور ویسے بھی ہم لوگ اپنے وقت کی اللہ کی حجت کے ظہور کے منتظر ہیں، ایک قیام جو امام حسین کے قیام کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ امام حسین نے تو حق کا پیغام دنیا میں پہنچایا ہے، مگر آپ دیکھیں تو وہ پیغام جو ہے دنیا نے 100% اس پر
عمل نہیں کیا، اس کو سنا نہیں ہے، اس کو درک نہیں کیا ہے، اور ان کے اندر وہ حق شناسی نہیں پیدا ہوئی ہے کہ جو ان کے کردار کو صراط مستقیم میں ثبات قدمی کے ساتھ لے کر چلے، تو وہ آخری حجت جو امام حسین کے قیام کو کمپلیٹ کرے گا، وہ حجت خدا امام مہدی علیہ السلام ہے، اور ہم اس قیام کے منتظر ہیں۔ لہٰذا ہم کو اس قیام حسینی سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، کہ ہم اپنے اندر وہ اسٹرینتھ پیدا کر سکیں کہ جس کے جو وہ طاقت اور وہ کہنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ معرفت پیدا ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں ایسی ثبات قدمی پیدا ہو جائے کہ پھر قرآن کی آیات جو سورہ صف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ اس لشکر کی تعریف کر رہا ہے، اس کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین، کہ اللہ پسند کرتا ہے، کس لشکر کو پسند کرتا ہے؟ یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یہ وہ لشکر ہے۔ یہاں پر انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر لشکر کی بات ہو رہی ہے، پوری حزب اللہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ وہ لشکر ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح سے صف باندھ کے استقامت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اس طریقے سے صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں جس طرح سے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اب جو یہ ڈیفینیشن، یہ تعارف اس لشکر کا قرآن بیان کر رہا ہے، تو ہم دیکھیں کہ یہ آیت کی مصداق کون سا لشکر ہے۔ ہم پہلے بھی اس حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ انسانی میں ہمیں مختلف ادوار میں مختلف لشکر نظر آتے ہیں جو کہ انبیاء علیہ السلام کی قیادت میں صف آرا ہوئے ہیں، مگر اگر ہم دیکھیں، تاریخ کو کھنگالیں، تو کوئی بھی لشکر کسی بھی نبی کا پورا لشکر اس معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ اس آیت کی، سورہ صف کی آیت نمبر 4 کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار ناصران امام میں ہے، وہ جو ہماری دلی اور قلبی آرزو اور خواہش ہے، تو اس کے لیے صرف خواہش کی حد تک ہم نے اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تاکہ ہماری وہ خواہش جو ہے وہ اپنے انجام خیر کو پہنچ سکے۔ تو اس کے لیے سورہ صف کی آیت نمبر 4 ایک بہترین ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ اگر ہم ناصر امام ہونا چاہتے ہیں اور اس لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے رب کا پسندیدہ بنانا ہوگا۔ ان اللہ یحب الذین، کہ بے شک اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ پھر سورہ مجادلہ کی آیت جو مسلسل ہمارے اس گفتگو میں عنوان کلام قرار دی ہے، ہم نے اس کو مسلسل اس کی تکرار کی ہے، کہ جس میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو اصل میں لشکر میں شامل ہونے کے لیے جو
پہلا عمل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جس کو ہم اپنائیں، وہ کون سی صفات ہیں جن کو ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے کہ جن کے لیے اللہ کا ان اللہ یحب الذین، کہ بے شک یہ وہ افراد ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے۔ تو سب سے پہلا قدم ہم نے اس فکر کے ساتھ آگے بڑھانا ہے، لشکر حسینی کو، لشکر امام زمانہ کو جوائن کرنے کے لیے، ان کی نصرت کے لیے ہم نے اپنے رب کی منشا اور خوشنودی کو سمجھنا ہے کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ تو اس کے لیے دیکھیں، رضا کا تعلق اور پسندیدگی کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ قلب سے ہوتا ہے نا، دل سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رضا کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے محب کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کے پسندیدہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے پھر ہمیں اسی کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ہے نا، جو کتاب ہدایت ہے، کتاب قانون ہے، کتاب علم ہے، کتاب بشارت ہے، کتاب رحمت ہے۔ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 4، یہ میں چاہوں گی کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ آیات کو محفوظ کریں اپنے ذہنوں میں، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ان آیات کی روشنی میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ مصروفیات کی وجہ سے اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ انسان اس طرح ڈیٹیل میں قرآن کو پڑھے، جو آج کل کا ہمارا مشینری ایک لائف اسٹائل ہو گیا ہے۔ تو یہ جو پلیٹ فارم ہدایت ٹی وی ہے اور ممبر ہیں امام بارگاہوں کے، تو ان پلیٹ فارم سے جو ہمیں نالج ملتی ہے، جو ہمیں علم ملتا ہے، اس کو ہم نے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں۔ تو اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ کی ہوئی ہم کو مل جاتی ہے، اور ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ کم وقت میں ہم اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان گفتگو سے جو ذکر اہل بیت کے سلسلے میں جاری و ساری ہوتی ہیں، اس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کی کیا نشانی ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور دلیر ہوتے ہیں، ان کے قدموں کو ثبات ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اپنے آپ کو، یہ ہمارا کہنا چاہیے کہ ایم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس مقام پر اپنے آپ کو لے کر جانا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام کے ناصرین میں ہمارا شمار ہو، ان کی فوج کو ہم جوائن کریں، تو ہم جو ہیں اپنے اندر یہ قوت ارادی پیدا کریں، یہ ول پاور پیدا کریں۔ اور یہ ول پاور اس وقت پیدا ہوگی کہ جب ہمیں حق کی معرفت ہو، ہمارے دل کو یہ اطمینان ہو کہ یہ جو راستہ ہے یہ حق کا راستہ ہے۔ تو جب یقین ہوگا دل کو، تو پھر انسان جو ہے اس کے لیے کوئی بھی ہڈل، کوئی بھی رکاوٹ کوئی معنی نہیں رکھے گی، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہی منزل ہے کہ جس کے اوپر میں چلوں گا تو میری بقا ہے، چاہے میرے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مگر میری حیات جو ہے وہ ابدی ہے اور نجات ہی نجات ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں مقربین بندوں میں میرا شمار ہوگا۔ تو پہلے تو اپنے دل میں وہ یقین پیدا کرنا ہے۔ جب یقین انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، پہلے اپنی ڈیسٹینیشن کا نیت اور ارادہ کرنا کہ میں چاہتی کیا ہوں اپنے آپ سے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا بننا چاہتے ہیں، کیا ہمارا کہنا چاہیے کہ ایم ہونا چاہیے، کیا ہمارا فیوچر ہے، ہم کس طرح سے اپنے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم نے اپنے دل و دماغ کو اس کے لیے راضی کرنا ہے، فوکس مرکوز کرنا ہے اپنی فکر کو کہ ہم جو ہیں وہ حزب اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ نجات تو انہی کے پاس ہے۔
فلاح انہی کے پاس ہے، کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ جب ہم اپنی چاہت کی طرف متوجہ ہوں گے، توجہ دیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے، اس چاہت کو اچیو کرنے کے لیے پھر ہم ان تمام عوامل کی طرف متوجہ ہوں گے کہ جو ہماری چاہت کو پورا کرنے میں ہماری معاون اور مددگار ہوں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس لشکر کو جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی، کہ اللہ کی جیسے کہ راضی بالرضا ہو کے، کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ دونوں طرف کا رشتہ ہے، یہ ون سائڈ رشتہ نہیں ہے، یہ دونوں سائڈ کا رشتہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو ظاہر ہے کہ پہلے ہم نے آپ کو پہل ہم نے کرنی ہے نا، پہلے ہم پہل کریں گے کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے راضی ہوں۔ تو اللہ سے انسان راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے پھر ہم کلام الہی کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ وہ کنٹینٹمنٹ، وہ اللہ کی مشیت پر راضی بالرضا ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کس طریقے کی زندگی کو ہم نے بسر کرنا ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ مطمئن، یعنی ہمارا قلب مطمئن ہو جائے۔ کیونکہ مطمئن کیسے ہمارا دل ہو جائے گا؟ اس کے لیے سورہ فتح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین، سبحان اللہ، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض۔ وہی اللہ ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکون اور اطمینان اتارا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور آگے اپنے ایمان کو اور انکریز کریں اور اپنے ایمان کو بڑھا دیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے اہل ایمان، جو بلیورز ہیں، ان کے دلوں کو پہلے مطمئن، سکون، کیونکہ دلوں کا اضطراب، بے چینی اور بے قراری انسان کی فکر کو کسی بھی مقصد پر، کسی بھی پوائنٹ پر مرکوز ہونے سے ڈسٹریکٹ کرتی ہے، یعنی کہ اس کا جو فوکس ہے وہ نہیں رہتا ہے۔ کہ اگر دل میں اضطراب اور بے چینی ہو، ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر ہمارے دماغ میں کوئی کہنا چاہیے کوئی بات پھنس گئی ہے اور ہم اس اضطراب کی حالت میں ہیں، بے سکونی کی حالت میں ہیں، تو نیچرلی پھر ہم رائٹ لیفٹ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، پریشان، اضطراب ہمارا منتشر ہو جاتا ہے، ذہن سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ تو جس کے سبب اطمینان قلب، پیس آف ہارٹ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے دل میں وہ سکون ہو، وہ پیس ہو کہ جس میں ہم مطمئن ہو۔ اور جب دل میں اطمینان ہوتا ہے تو عقل اور شعور اور جو ہے وہ اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے اور ہم کو ہر چیز واضح نظر آتی ہے۔ اب دل کے اطمینان کے لیے ہم کیا کریں؟ کیسے ہمارے دل میں اطمینان پیدا ہو؟ آج کی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بظاہر ہماری زندگی کے لیے تمام لگژریز، تمام آسانیاں موجود ہیں، مگر پیس آف مائنڈ نہیں ہے، مگر ہمارے دل جو ہمارے قلوب میں اطمینان نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے۔ ہمارے دل مطمئن نہیں ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سوسائٹی میں دیکھ لیجئے کہ کتنی برائیاں ایک دل کی بے سکونی کی وجہ سے، رائٹ رانگ کی کوئی ہمارے اندر
تمیز نہیں، کیونکہ وہ جو سوچنے اور سمجھنے کی جو قوہ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اگر دل میں قرار نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس میں آپ دیکھیے آج سوسائٹی میں یو نیم اٹ، ہر طرح کی کرپشن موجود ہے۔ تمام گزشتہ انبیاء 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ہے نا۔ تو ہمارے انبیاء نبی کو ہٹا کے باقی جتنے بھی انبیاء کے ادوار کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو برائیاں یعنی کہ ہر نبی کی امت میں تمام برائیاں نہیں تھیں۔ کسی کی امت میں ناپ تول کا میں خیانت ہوتی تھی، کسی نبی کی امت جو ہے وہ جھوٹ اس کے اندر رائج تھا، کسی نبی کی امت تھی جو کہ فتنہ و فساد پیدا کرنے والی تھی، حقوق انسانی کو پامال کرنے والی تھی۔ تو یہ جتنی بھی اقوام آئی ہیں کہ جن کے اندر یہ برائیاں تھیں، جیسے کہ حضرت لوط کی قوم میں جو ہے وہ برائی تھی، وہ جنسی امراض میں مبتلا تھے اور مثل حیوانوں کے ان کی جو کہنا چاہیے کہ طریقہ زندگی تھا جانوروں کی طرح تھا، کہ جس میں محرم نامحرم حلال حرام کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہ گیا تھا۔ تو ہر نبی کی قوم میں برائیاں بٹی ہوئی تھیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو فخر انبیاء ہے کہ جس کے آنے سے دین کامل ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا، اور پوری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام کا انتخاب کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کامل دین اسلام کی جو امت ہے اس میں آپ دیکھیے تمام نبیوں کی امتوں کی برائیوں کو امت محمدیہ میں یکجا ہو گئی ہیں، یعنی کہ تمام برائیاں آج امت رسول میں وہ گزشتہ اقواموں کی اکٹھا ہو گئی ہیں۔ ہر یو نیم اٹ، کون سا کرپشن ہے، کون سی برائی ہے جو اس امت میں موجود نہیں ہے۔ بے عدلی ہے، ناانصافی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، جھوٹ ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، سب ہم کو اس امت میں نظر آتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی کرپشن، اتنی دلوں میں اتنا اضطراب، اتنی ذہنی بیماریاں، سب چیزیں ہوتے ہوئے بھی اطمینان نہیں ہے، ہوس ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لالچ ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنا زیادہ دنیا میں انوالو ہو رہے ہیں کہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں پلٹ کر جانا بھی ہے، اور اپنے اس سفر کے لیے کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ ان تمام لوازمات کے پیچھے اسیر بنے ہوئے ہیں کہ جن کو سب کو یہیں اس دنیا میں رہ جانا ہے۔ ہر طرح کا کمفرٹ اور جو کچھ بھی یہاں کے دنیاوی لوازمات ہیں وہ کوئی ہمارے ساتھ قبر میں اس سفر آخرت میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، سوائے کس چیز کے؟ ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارے عمل خیر، ہماری نیکیاں ہمارے ساتھ جائیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں جائے گا۔ کوئی چیز ہماری قبر کو روشن نہیں کرے گی۔ اگر ہماری قبر کو کوئی شے روشن کرے گی تو وہ عبادت الہی ہے، وہ صلاۃ ہے کہ جس کو مومن کی معراج قرار دیا میرے رب نے، کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، جو اس کو اس سفر میں اس کو بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور قبر کی تاریکی کا پہلا چراغ جو ہے وہ انسان کی نماز ہے، جو بارگاہ رب العزت میں وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے، اللہ کے سپرد کرتا ہے عجز و انکساری کے ساتھ، اور پریکٹس کرتا ہے نماز میں فقط اور فقط اطاعت الہی کی۔ کوئی نمازی ایسا نہیں ملے گا چاہے اس کی نماز کتنی بھی کمزور ہو کہ جو رولز اور ریگولیشن نماز کے قاعدہ اور قانون ہے اس میں کوئی بھی خیانت کرے۔ جب نیت کر لی ہے تو انسان پھر اللہ کے حکم کے تابع ہو کے اپنی عبادت کو مکمل
عمل کرتا ہے۔ تو کوئی انسان جو دنیا میں اور تمام چیزوں میں نافرمانی کر رہا ہو، مگر جب مصلی پہ کھڑے ہوگا تو وہاں اپنی مرضی نہیں چلائے گا، وہاں اللہ کے آگے اپنے سر کو تسلیم کرے گا، جھکائے گا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھے گا۔ تو وہ چند ساعتوں کا وہ عمل، وہ نماز قبر میں کی تاریکی کو روشن کرے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ جتنا انسان اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے گا، اتنا ہی زیادہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو سہارے ملتے چلے جائیں گے۔ تو دل کا سکون اور اطمینان بہت ضروری ہے، اور جب دل کا سکون و اطمینان ہوگا تبھی انسان جو ہے وہ اپنے گولز کی طرف متوجہ ہوگا اور ان گولز کو اچیو کرنے کی سعی اور کوشش کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دل کا اطمینان، کہ اپنے قلب میں پیس ہو، سکون ہو، اور اس کے لیے سورہ فتح جو ہے وہ اس حوالے سے بیان کریے کہ جو بلیورز ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور اضافہ کرتے ہیں اور ان کا ایمان انکریز ہوتا ہے۔ اب ہم پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ دل کا اطمینان کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اپنے دل کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ سبحان اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل یاد الہی سے، اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی یاد کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ذکر الہی سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے سکون حاصل کرنے کا جو لوگوں نے طریقے ڈھونڈ رکھے ہیں، کوئی طریقہ حتمی طور پر انسان کو سکون نہیں دے سکتا ہے، مطمئن نہیں کر سکتا ہے، الا بذکر اللہ۔ اللہ کا ذکر ہی، اللہ کی یاد ہی انسان کے سکون کو اور اس کے اضطراب کو ختم کرتی ہے۔ آج ہم یہاں پر اپنے بے چینی اور اضطراب کا علاج، یہ کونسلنگ، وہ اس طریقے سے، یہ دوا، وہ میڈیسن، وہ تھیراپی، اور ان چیزوں میں ہم جو ہیں وہ سکون کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور جو اصل منزل اور اصل مقام ہے، اصل سورس ہے کہ جہاں پر اطمینان مل سکتا ہے ہمارے بے سکون اس مضطرب دل کو، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ یہ جو ہمارے گھروں میں یہ جو تھیراپی قرآن کی صورت میں موجود ہے کہ جو ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور یہی تمام بیماریوں کا علاج ہے نا ہمارا ایمان کہ قرآن شفا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، یعنی کہ جسم کے لیے بھی شفا ہے اور روح کے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی امت کی ذہنی اور فکری بیماریوں کی نشاندہی کی، اور پھر آپ نے قیام فرمایا ہے اور آپ نے امت رسول کو بے راہ روی سے اور اس بدکاری سے اور برائی اور گناہ میں گناہ کے دلدل میں جو امت پھنس رہی تھی، امام حسین نے اپنے قیام کے ذریعے سے، امام حسین سروائیور ہیں، انہوں نے امت کو جو ہے وہ اس دلدل سے نکالا ہے۔ آج اگر ہمیں حق شناس نظر آتے ہیں، آج اگر ہمیں وہ افراد نظر آتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اطمینان ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین کا وہ قیام ہے کہ جنہوں نے
اپنے نانا کی امت کو کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہو گئی تھی، پسے پشت ڈال دیا تھا، اس کو جو ہے وہ امام حسین نے دوبارہ سے امت کو اس راہ حق کی طرف متوجہ کیا، اس ذکر الہی کی طرف متوجہ کیا کہ اے میرے نانا کی امت، تم جو ہے وہ اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیے گئے ہو، تمہاری منزل وہ ابدی منزل ہے، وہ نجات آخرت ہے جو تمہارا گول ہونا چاہیے، جو تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے امام حسین نے کتنی بڑی، آپ دیکھیے، ہمارے قلوب کو اضطراب اور بے چینی سے بچانے کے لیے امام نے اتنی عظیم قربانی، میں یہی کہتی ہوں کہ جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں، جو بھی ہمارا طریقہ زندگی ہے بحیثیت مسلمان کے، ہمیں امام حسین کا مرہون منت ہونا چاہیے کہ حقیقتاً اگر کہ امام یہ قیام نہ فرماتے تو ہم جو ہیں وہ دین سے بہت دور ہوتے۔ دین کیا ہے ہمارے جیسے کہتے ہیں نا، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوتی، دین مٹ جاتا اگر امام حسین جو ہیں ایز اے سروائیور، ایسا کہ سیویئر، کہ انہوں نے ہم کو سیو کیا ہے، اس برائیوں سے، ان ظلمتوں سے ہمیں نکالا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ حسین وہ ہے کہ جس نے ہم کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آئے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقصد حسینی کی بات ہوتی ہے اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے بلا تفریق کہ اس کا کس مذہب سے تعلق ہے، وہ اپنے آپ کو حسینی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ علی نقی نقن جو انڈیا کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، اور کیا ان کی گفتگو ہم تک کتابوں کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ ظاہر ہے کہ شاید ہماری چائلڈہڈ میں وہ عالم دین وہاں پر اپنے علم سے لوگوں کو مستفید فرماتے تھے۔ تو ان کے ایک گفتگو جو ہم تک پہنچی ہے وہ میں کسی عالم دین ہی کی زبان سے سن رہی تھی کہ وہ فرما رہے تھے کہ کسی نے کہ جیسے کہ ظاہر کربلا یہ محرم آتا ہے تو تمام امت میں یہ جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین ڈے منایا جائے اور ان کو یاد کیا جائے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ امت نے صرف امام حسین کے اس اتنی عظیم قربانی کا صرف اسی طریقے سے اس کو کہنا چاہیے اکنالج کیا کہ بس حسین ڈے منا لو، شاعری ہو جائے، تقریریں ہو جائیں، دیٹس اٹ۔ اور ہم نے فرض ادا کر دیا کہ اب اگر آج ہم نمازی ہیں تو حسین نے نماز کو زندہ رکھا، بس حسین ڈے کے ذریعے سے ہم نے ان کے اس احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ یقین جانیے کہ ہمارے لیے یہ بات باعث ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے کہ صرف یہی بس ہماری رسپانسبلٹی ہے، امت رسول کی صرف یہی رسپانسبلٹی ہے کہ اہل تشیع تو اتنا ذکر حسین کر کے اور اس امام حسین کے اس مشن اور اس کے قیام کے مقصد کو بیان کرتے ہیں، اور ہر سال ہمارے ہی کمیونٹی میں، یعنی کہ جو اہل بیت کے فالورز ہیں، جو شیعان حیدر کرار ہیں، ہر سال ماشاءاللہ الحمدللہ شعور اور آگہی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے، یہ فرش عزا اللہ کا معجزہ ہے، زندہ جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ جس فرش عزا پر دین آج زندہ ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ۔
باوجود اس کے کہ پوری دنیا اس مذہب تشیع کو، کہ جو حقیقی مذہب تشیع جو ہے وہ اصل میں دین محمدی ہے نا، اور جس دین محمدی کو ریوائیو کیا ہے امام حسین نے اپنے قیام کے ذریعے سے، مولا سجاد نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے خطبات کے ذریعے سے، امام محمد باقر نے اپنے علم الہی کو اس طریقے سے شگافتہ کیا کہ باقر آپ کا لقب پڑ گیا، اور امام سجاد نے جو ہے فقہ محمدی کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ جہاں وہ فقہ جو تھی وہ تقریباً کہنا چاہیے نابودی کی طرف ہو گئی تھی، تو آپ نے اس کو ریوائیو کیا ہے۔ یہ فقہ جعفریہ کے نام سے جو فقہ مشہور ہے، یہ کوئی وہ فقہ نہیں ہے کہ جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ فقہ ہے۔ یہ فقہ جعفریہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہے تو یہ فقہ محمدیہ، مگر اس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے، زندہ رکھا ہے، لوگوں تک دوبارہ اس فقہ کو پہنچایا ہے، شریعت، سنت، سیرت محمد مصطفیٰ کی حقیقی سیرت کو، حقیقی سنت کو امام جعفر صادق کے ذریعے سے دنیا نے جو ہے وہ اس کو حاصل کیا ہے، اور انہی کے شاگردوں میں وہ تمام دوسرے فرقوں کے وہ امام موجود ہیں جنہوں نے استفادہ حاصل کیا، اور پھر وہ الگ الگ فرقے بن گئے۔ بہرحال وہ ہماری بحث نہیں ہے، مگر اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ آج اگر مسجدوں میں اذانیں آ رہی ہیں، آج اگر سچ پسند لوگ ہیں، آج اگر کچھ لوگوں کے دلوں میں عدل و انصاف کی رمق باقی ہے، آج اگر شرافت ہے، آج اگر نجابت ہے، آج اگر ناپ تول عدل و انصاف کی جو بھی آپ کو نظر آتے ہیں آثار، وہ سب امام حسین کی اس قیام کا رزلٹ ہے۔ اتنی عظیم قربانی اور فقط حسین نے بہرحال جس کا جتنا کہنا چاہیے کہ جتنی اس کی طینت ہوتی ہے، جتنی اس کی خصلت ہوتی ہے، جو اس کا معیار ہوتا ہے، انسان اس لیول پر ہی اپنا کہنا چاہیے کہ ریئیکٹ کرتا ہے، بیہیو کرتا ہے، احسان مند ہوتا ہے۔ تو خیر حسین ڈے تھا، اور اس میں کسی نے سوال کیا مولانا نقن سے کہ سوال کیا کہ بتاؤ کہ امام حسین نے کیوں قیام فرمایا، اور ان کے اس قیام سے کیا رزلٹ نکلا ہے، کیا فائدہ ہوا ہے، جو انہوں نے اپنا پورا گھر تاراج کرا دیا، اس سے کیا فائدہ پہنچا ہے۔ تو بہترین جواب آپ نے دیا، آپ نے فرمایا کہ جس کردار کا مالک یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان تھا، آج 1400 سال گزرنے کے بعد اگر اسی کردار کا مالک، جبکہ زمانہ بہت کرپٹ ہو چکا ہے نا، اب کہنا چاہیے کہ اچھائی اور برائی میں کوئی تفریق نہیں رہی ہے، برائی زیادہ ہے، اچھائی کم ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں اس پرسنالٹی کا مالک کوئی شخص جو کہ تارک الصلاۃ ہو، جو شرابی بھی ہو، جو حدود خدا کی دھجیاں اڑا رہا ہو، جس کے اندر حرام اور حلال کی کوئی تفریق نہ ہو، جو محارم کی حرمت کا خیال نہیں کرے کہ جو اللہ نے محرم و نامحرم کا جو ایک قانون بنایا ہے، اور وہ اس کا کوئی رشتوں کا خیال نہیں ہے کہ کیا طریقہ کار تھا کہ ماں سے بھی نکاح جائز ہے اور بہن سے بھی نکاح جائز ہے، تو جہاں یہ اس طرح سے قانون الہی کے بالکل برخلاف جو عمل کر رہا ہو، جو محرم کے ساتھ نکاح کر رہا ہو، وہی کردار جو خود یزید کا تھا، اس زمانے میں اسی کردار کا مالک اس کی اگر کھڑے ہو کر رسول خدا کی جانشینی کا دعویٰ کرے، تو کیا آج اس کرپٹ معاشرے کے باوجود آج کوئی اس کے اس دعوے کو قبول کرے گا کہ میں جانشین رسول خدا ہوں؟ تو مجموعے نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کرپٹ سوسائٹی میں رہنے والے
افراد جو ہیں وہ کنڈم کر رہے ہیں کہ اس معیار کا، ایسی شخصیت کو ہم جو ہیں وہ مسند رسول کے لیے، رسول کا جانشین قبول نہیں کریں گے۔ تو مولا نے فرمایا بس یہی کام امام حسین نے قیامت تک کے لوگوں کو وہ شعور دے دیا، وہ معیار دے دیا ہے قیامت تک کے لوگوں کو کہ جانشینی رسول کون ہونا چاہیے، کیا معیار ہے، اللہ کے خلیفے کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ امام حسین کے قیام اور ان کی عظیم قربانی نے بند فکر ذہنوں کو وا کر دیا، کھول دیا، حق اور باطل کی تفریق کو ایسا واضح کیا کہ لکیر کھینچ دیے، کربلا کی سرزمین پہ لکیر کھینچ دیے کہ ادھر حق ہے اور ادھر باطل ہے، جو اس سے پہلے مکس ہوا تھا۔ لوگ کنفیوز تھے کیونکہ چہروں پر دین کے اور اسلام کے نقابیں پہنی ہوئی تھیں، اور احادیث رسول کے جو آتھینٹک نہیں ہے ان کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا تھا۔ اسی لیے جہالت کو منع کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے معیار کا جو پہلی سیڑھی ہے وہ علم کو قرار دیا ہے، معرفت کو قرار دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ امام کی قربانی کا یہ رزلٹ ہے کہ اتنے سال پہلے کربلا منعقد ہوئی ہے، اور آج کا انسان جو کرپٹ معاشرے میں رہ رہا ہے وہ بھی انکار کر رہا ہے کہ یزیدی جیسے کردار کو ہم رسول کی مسند کا حقدار نہیں بنائیں گے۔ سبحان اللہ، کس طریقے سے امام حسین نے حق و باطل کو واضح کیا ہے۔ اسی مجمع میں بیٹھا ہوا ایک ہندو شاعر جو یہ اشعار پڑھتا ہے کہ اور اس کے مفہوم یہ ہے کہ ہم ہندو تو ہیں مگر ہمارے ہاتھ خون حسینی سے رنگین نہیں ہیں۔ تو امام حسین نے اپنے اس قیام سے جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ بتا دیا کہ ایک طرف اسلام کا بدترین چہرہ بنی امیہ کی صورت میں، بنی امیہ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ایک ہندو کہتا ہے کہ شکر ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسلام کی شکل جو ہے وہ بنی امیہ کے ذریعے سے دنیا کو نظر آئی ہے، اسلام کی یہ حیت اور یہ شکل۔ تو بت پرست بھی کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف امام حسین کے ذریعے سے اسلام کا وہ حسین چہرہ نظر آیا ہے، ایسا حسین چہرہ نظر آیا ہے کہ وہب قلبی جیسے عیسائی نے بھی اسلام کے حسن کو چہرہ حسین پر دیکھا ہے اور اپنا دین چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ ہے حسین کی قربانی اور ان کے قیام کا ثمر۔ بس عزاداران امام حسین، اپنی زحمت کو تمام کروں اس پیغام کے ساتھ کہ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم مقصد حسینی کو ویلیو کر کے اسلام کہ اس حسین چہرے کو دیکھ کر ذکر الہی سے اپنے قلب کو منور کریں، تاکہ تمام ظلمتیں نور ذکر الہی سے تمام ظلمتیں مٹ جائیں اور ہمارا شمار حقیقی مومن میں ہو کہ جن کے لیے نجات کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے کہ نجات تو ان کے لیے ہے کہ جن کے قلب نور ایمانی سے منور ہوتے ہیں۔ اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا نے کیا کیا سختیاں جھیلی ہیں۔ کربلا کی سرزمین، روزے عاشور، قربانیوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ امام حسین کے اصحاب و انصار ایک
کے بعد ایک سبقت لے رہا ہے، اس منزل بقا کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اس نجات کی طرف رواں دواں ہیں، باوجود اس کے کہ لاشیں عرض کربلا پر پڑے ہوئے ہیں اور جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، مگر ان چہروں پہ جو اطمینان اور مسکراہٹ ہے کہ ہم نے اپنے ہدف کو پا لیا، امام وقت کے ساتھ ان کے ساتھی بن کر، ان کے مجاہد بن کر ہم نے حق کو پا لیا۔ بس عزاداران امام حسین، ہر سپاہی میں، ہر مجاہد میں جو لشکر حسینی میں موجود ہے، اس کے دل کو اطمینان ہے، اور اسی لیے شب عاشور خیام حسینی سے ذکر الہی کی اتنی زیادہ آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اتنا تکرار ہو رہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ عرش والے بھی جو ہیں وہ بھی اس محفل میں موجود ہیں، ان اصحاب کے درمیان ہیں کہ جو ذکر الہی میں، تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں، کہ پوری فضا جو ہے وہ نورانی ہوئی ہے، نہ کسی کو پیاس کا احساس ہو رہا ہے، سب اللہ کے ذکر میں، اور جتنا ذکر کر رہے ہیں اتنا اطمینان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ روز عاشور آپ دیکھ لیجئے کہ کیا دلیری، کیا شجاعت، کیا بہادری ہے، کیا قدموں کو استحکام ہے، کس طریقے سے جم کے کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار جو سورہ صف کہہ رہی ہے نا، یہ وہ ہیں پورا لشکر حسینی، اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ہر سوچ کے لوگ نے امام حسین کے ذریعے سے اسلام کا وہ حسین چہرہ دیکھا کہ زہیر بن قین کہ جو شیعہ نہیں تھے مگر ان کو وہ حسین اسلام اور حسین چہرہ امام حسین کا نظر آیا، اور انہوں نے جو ہے امام حسین کے اس مشن میں کو جوائن کیا ہے۔ تو اس طریقے سے حر کو دیکھ لیجئے کہ کس طرف اس کا کس راستے پر وہ گامزن تھا، مگر اگین چہرہ حسین پر اسلام کا حسن نظر آیا تو اس نے بھی اس طرف اپنے راہ کو موڑ دیا، اور اس طرح دین اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں پیش کرتے چلے گئے۔ پھر اہل حرم کی باری آئی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اہل حرم میں بھی تمام افراد نے اپنی اپنی قربانی کو پیش کر دیا، تو اب امام حسین تنہا نرغۂ اعداء میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب نہ عباس ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ اون و محمد ہیں، نہ اکبر ہیں، اور اب امام اپنی آخری سپاہی کو دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے بہت ہی منفرد انداز سے لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ مجاہد ہے جس کی زندگی میں سال کا لفظ نہیں ہے، جو مہینوں پر مشتمل جس کی حیات ہے، چند مہینے، 6 ماہ کا سن ہے، اور یہ امام حسین کی فوج کا آخری سپاہی ہے، جس کو سورہ صف کی آیت نمبر 4 جس کی قصیدہ خوانی کر رہی ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، وہ آخری سپاہی کہ جو ابھی 6 ماہ کا ہے، اپنے قدم ابھی اس نے زمین پر نہیں رکھے، مگر استقامت اور سیسا پلائی دیوار کی طرح وقت کے امام کے ہاتھوں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے زمین پر کھڑے ہو کر باطل کا مقابلہ نہیں کیا ہے، بلکہ ایک امام کے ہاتھ پر بلند ہوا ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی تو اہل حرم میں شور
اور آہو بکا کی صدائیں بلند ہوئیں کہ کون ہوگا جو ہمارے آقا کی نصرت کرے گا، اب حسین تنہا ہیں، کہ اس صدا استغاثہ کا جواب اہل شام میں کوئی نہیں تھا۔ بھرپور طاقت اور شجاعت اور پہلوان لوگ موجود ہیں، مگر امام حسین کے اس صدا استغاثہ پہ کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اگر جواب دیا تو خیمے حسینی کے ایک خیمے میں جھولے میں لیٹے ہوئے اس معصوم بچے نے، جو کہ ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، اپنی گریہ کے ذریعے سے امام حسین کے استغاثہ پر لبیک کہا ہے۔ لہٰذا جب ہماری آنکھوں سے آنسو گریں تو اصغر کے اس گریے کو یاد کریں کہ اس نے آنسو کے ذریعے سے امام کی نصرت کے لیے آواز بلند کی ہے۔ تو ہمارے یہ آنسو بھی اس بات کی نشاندہی ہم کرنی چاہیے کہ اے امام، ان آنسوؤں کے ذریعے سے آج ہم آپ کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اپنے اندر وہ عزم علی اصغر پیدا کریں کہ اس کے پاس اگر دیکھیں وسائل نہیں ہیں، چھوٹا بچہ ہے، چل نہیں سکتا ہے، ہاتھ میں کوئی نیزہ یا تلوار یا کوئی جنگی آلات جو ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، مگر وہ جو جذبہ ایثار و قربانی ہے، جو سب سے بڑا ویپن ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے، حق شناسی جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، حضرت علی اصغر نے گریہ کے ذریعے سے اپنے بابا کے صدا استغاثہ کا جواب دیا ہے اور اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ تپتی ہوئی ریت پر علی اصغر گرا تو ماں تڑپ گئی، آغوش میں لیا، امام حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ ام رباب سمجھ رہی ہیں کہ بچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے گریہ کر رہا ہے، مگر امام سمجھ رہے ہیں کہ اس کے گریہ کرنے کا سبب تشنگی نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، بلکہ اس کے گریہ کی سبب نصرت ہے۔ لہٰذا امام اس کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں۔ خیام حسینی سے جب باہر نکلتے ہیں تو ام رباب فرماتی ہیں، آقا اپنی ابا اس کے چہرے پر ڈال لیجئے، کیونکہ ابھی تک اس نے سورج کی دھوپ کو نہیں دیکھا۔ اور یہاں کربلا میں بہت شدید تپش ہے سورج کی، بس عزاداران امام حسین نے حضرت علی اصغر کو آغوش میں لیا، ابا ان کے چہرے پر ڈالی ہے اور آپ مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مقام جو آج بھی مقام علی اصغر کے نام سے موجود ہے، وہ ایک چھوٹے سے ٹیلے کی طرح تھا۔ امام وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ پورا مجمع ان کو دیکھ سکے، اور پھر امام جب لے کر وہاں جاتے ہیں تو عمر سعد یہ سمجھتا ہے کہ اب امام کے پاس کیونکہ کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے، اب امام جو ہیں وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے، اب وہ قرآن کو درمیان میں لے کر آئیں گے تاکہ جنگ رک جائے، کیونکہ یہ معاویہ کی منٹیلٹی تھی۔ صفین میں اس نے اسی طریقے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا کہ قرآن کو نیزے پر بلند کر کے کہا، قرآن کی بے حرمتی، قرآن کی بے حرمتی، اور جو قرآن ناطق ہے، جو وارث قرآن ہے، اس کو جو ہے لوگوں کو ان سے دور کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ان کو یہی ان کی سوچ تھی کہ اب حسین جو ہیں وہ بھی قرآن کو واسطہ بنا کر جنگ کو رکوانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو شہید نہ کیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ تو عمر سعد نے کہا کہ اے حسین، اب تم قرآن کو درمیان میں لے کر آئے ہو۔ تو مولا حسین نے کہا کہ یہ قرآن صامت نہیں، یہ قرآن ناطق ہے۔ ابا کا دامن ہٹایا ہے تو 6 ماہ کا علی اصغر مظلوم امام کے ہاتھوں پر ہمک رہا ہے۔ مولا نے فرمایا، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جو سرداران جنت ہے، وہ حسین آج
نانا کی امت سے اپنے بچے شیرخوار کے لیے قطرہ آب کا سوال کرتا ہے، مگر عزاداران امام حسین جواب میں کوزے میں پانی نہیں آتا ہے بلکہ حرملہ کا تیر سے شعبہ، وہ تیر کے جس سے نہر کیا جاتا ہے اونٹوں کو۔ اونٹ کی گردن کا سائز دیکھیے، اونٹ کی گردن کے اوپر وہ تیر چلایا جاتا ہے اونٹ کو نہر کرنے کے لیے۔ وہ تیر سے شعبہ حرملہ نے کمان میں ڈالا۔ عزاداران امام حسین، حرملہ کے لیے کہا جاتا ہے ایسا تیر انداز تھا کہ کبھی بھی اس کا نشانہ خطا نہیں ہوا، مگر جیسے ہی اس نے تیر کو کمان میں ڈالا ہے ہاتھ میں لرزہ آیا ہے اور تیر جو ہے وہ نشانے پر نہیں لگا۔ دوسرا تیر ڈالا، وہ نشانے پر نہیں لگا، تو عمر سعد قریب آیا، اے حرملہ تو بہترین تیر انداز ہے، آخر کیوں تیرا نشانہ چھوٹ رہا ہے؟ تو حرملہ کہتا ہے جب بھی نشانہ لگاتا ہوں خیام حسینی کا پردہ ہلتا ہے۔ بس عزاداران امام حسین، عمر سعد نے غصہ کر کے کہا، حرملہ اپنے مقصد کی طرف دیکھ، ہمیں اس کلام کو قطع کرنا ہے کیونکہ افواج یزیدی جو ہے وہ علی اصغر کی طرف متوجہ ہے، اور علی اصغر نے جو حملہ کیا ہے افواج یزیدی پر، وہ کس چیز سے حملہ کیا ہے؟ اپنی سوکھی زباں کو اپنے خشک ہونٹوں پر پھرا کر۔ لہٰذا اے حرملہ جلدی کر، حسین کے اس کلام کو قطع کر۔ اور پھر حرملہ نے جو تیر چلایا ہے اس بار بھی نشانہ چوکنے والا تھا کہ علی اصغر نے دیکھا کہ اس تیر کا رخ میرے بابا کے قلب کی طرف ہو رہا ہے، لہٰذا علی اصغر نے ہمک کے اپنی گردن کو آگے کیا اور تیر علی اصغر کے آر پار ہو گیا۔ عزاداران امام حسین روایتیں لکھتی ہیں کہ تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، کہ جیسے ہی تیر لگا کچھ عجب نہ تھا کہ علی اصغر اس تیر کی وزن سے بابا کی آغوش سے زمین پر آئے۔ مولا حسین نے جلدی سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، خون کا فوارہ علی اصغر کے گلے مبارک سے جاری ہوا۔ عزاداران امام حسین، میرے مولا نے اپنے چلو میں اپنے 6 ماہ کے بیٹے کا خون رکھا، کیونکہ زمین کانپ گئی کہ اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی اگر میرے اوپر گرا تو ساری قیامت تک اس زمین سے کوئی اناج نہیں اگے گا۔ بس عزاداران امام حسین، مظلوم امام نے چاہا اس خون کو آسمان کی طرف پھینک دیں، آسمان لرز گیا۔ عزاداران امام حسین، پھر مظلوم امام نے خون علی اصغر سے وضو کیا، اپنے چہرے پہ مل کر فرماتے ہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ معبود برحق ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ نفس فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، بالخصوص ان گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، معبود برحق ہم کو اور ہماری اولاد کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا۔ بیمار کربلا کی توق و زنجیر کا واسطہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا کر۔ معبود برحق مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر۔ جناب زینب کی تشہیر کا واسطہ، بے ردائی کا واسطہ ہماری بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کر، ہمارے پردے کی حفاظت کر، جلد از جلد اپنی حجت کا ظہور فرما اور ہم کو ان کے ناصران و مددگار میں شامل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔